چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسے کی کمی. اللہ پہ بھروسے کی کمی. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان کا ایک بہت اہم حصہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ پہ توکل کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اور ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو کوئی بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ایمان والوں کے ایمان کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم حصہ کیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو جائے. مجھے کوئی فائدہ نہیں مل سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اگر اللہ نے مجھے نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر دیا تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اب یہ اللہ پہ بھروسہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی دل کی کیفیت جو ہوگی وہ بہتر ہوگی, کیونکہ اس چیز کی سب سے زیادہ ہمیں امپورٹنس یا سب سے زیادہ اہمیت اس وقت پتہ لگتی ہے کہ جب ہمارے اوپر حالات مشکل آتے ہیں. کیونکہ اچھے حالات میں تو اپنی زبان سے یہ بات کہنا جی میں اللہ پہ بڑا بھروسہ کرتا ہوں, یہ تو بڑا آسان کام ہے. نہیں بھی کرے تو اس وقت تو کیا ہے, اللہ نے تو نعمتیں دی ہوئی ہیں نا. زبان پہ تو ہوتا ہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, لیکن دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے نہیں میں نے فلاں جو بزنس پلاننگ کی تھی نا اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے. نہیں میرے بینک میں ابھی بھی 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے, اگر یہ نوکری چلی گی تو کوئی مسئلہ نہیں, 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, لیکن زبان پہ کیا کہتے ہیں میرا اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے. تو یقین جانے کہ خیر سب کی میں بات تو نہیں کرتا, لیکن ہم میں سے اکثریت جو ہے انکلوڈنگ مائی سیلف, میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ اللہ پہ بھروسے کا جو حق ہے اور جو لیول ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہمارا دل مضبوط ہوگا, اتنا ہمارے دل کے اندر سکون ہوگا. اور اسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ ہونا کہ اللہ کی طاقت کیسی ہے, اور یہ یقین ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مشکل ہے کیا. اس مشکل کو آئیڈینٹیفائی کر کے اللہ پہ بھروسہ کریں کہ میرا اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا. اور یہ بار بار ہمیں اس چیز کے بارے میں فوکس کرنا ہے. جتنا زیادہ اللہ پہ بھروسہ بہتر ہوگا اتنا ہمارے لیے ہمارے دل کو سکون ہوگا. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب حالات آتے ہیں, جاب کسی کو پتہ لگا کہ جاب جانے والی ہے, جاب چلے گی. جب تک جاب تھی تب تک تو اللہ کے ساتھ تعلق بڑا اچھا تھا. جو ہی جاب چلے گی اب وہی شخص نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا, اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا, اور کیا کہتے ہیں میں نے بڑی نمازیں پڑھی جی, میں نے تو بڑا ذکر کیا, میں تو اللہ کا بڑا فرما بردار تھا, میں نے تو کوئی نماز نہیں چھوڑی, میں تو تہجد بھی پڑھا کرتا تھا, پھر اللہ نے میری نوکری کیوں لے لی, پھر اللہ نے مجھے بزنس میں نقصان کیوں دے دیا, پھر اللہ نے میری اولاد کیوں مجھ سے لے لی, پھر ایسا کیوں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس حالات میں مضبوطی کے ساتھ اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ جس اللہ نے مجھے اچھے حالات دیے تھے وہ اللہ مجھے وقتی طور پہ آزما رہا ہے, تو جب وہ اچھے حالات سے برے حالات میں لے کے آ سکتا ہے تو وہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ برے حالات سے دوبارہ اچھے حالات میں بھی لے کے جا سکتا ہے. اور اگر حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں بھی ہوئے تو میرا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے, میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کیا, یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اور میں تیرے پہ پورا بھروسہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے ان حالات میں رکھا ہے تو تو نے بہترین سمجھا اسی لیے مجھے ان حالات میں رکھا ہے. یہ ہمارا چونکہ ایمان بڑا کمزور ہے اور ہم ہر وقت دنیا کی چیزوں کی بنیاد کے اوپر اللہ کے تعلق کو ہم ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں. ایک ایمان والا جو ہوتا ہے, جو غلام ہوتا ہے, اس کو وہ ہر حال میں یہ دل میں رکھتا ہے کہ یا اللہ میں جس حال سے بھی گزر رہا ہوں اس وقت یہ تیری چوائس ہے, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب سے بہترین اس وقت یہی تھا, اسی لیے میں اسے گزر رہا ہوں. اور جب انسان اس رویے کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. تو جب یہ اللہ پہ توکل کی کمی ہوتی ہے تو پھر چھوٹی سی مشکل بھی آتی ہے تو انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے, ڈوبنے لگتا ہے, لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کی میڈیسنز کے اوپر آ جاتے ہیں, صرف اس چیز کے اوپر کہ جاب چلے گی, صرف اس چیز کے اوپر کہ اب میرے بچے انٹرنیشنل سکول میں نہیں جائیں گے, لوکل سکول میں پڑھیں گے, صرف اس چیز کے اوپر کہ اب مال میرا کم ہو جائے گا تو برانڈڈ کپڑے نہیں ہوں گے, اب نان برانڈڈ کپڑے پہنیں گے, صرف اس چیز کے اوپر کہ پہلے تو میرے پاس BMW تھی, اب جاب چلے گی, اب میں ہونڈا سیوک میں آؤں گا.
ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اتنا سوار کر دیتے ہیں, اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ سارا دن دل بے چین رہتا ہے. اور میں نے پرسنلی کچھ لوگوں کو دیکھا, صرف اس ڈر سے, ابھی مسئلہ ہوا نہیں ہے, صرف اتنی خبر آئی ہے کیونکہ حالات اچھے نہیں چل رہے, اکانومی ڈاؤن ہے اور بزنس تھوڑا تھوڑا ڈاؤن ہو رہا ہے, یہ نہ ہو کہ 6 مہینے کے بعد ہمیں جو ہے اس گھر کو چھوڑ کے دوسرے چھوٹے گھر میں جانا پڑ جائے. اب 6 مہینے بعد واللہ عالم زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن اس کی ٹینشن پہلے سے لی ہوئی ہے, اور ہر روز چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے ڈپریشن کے حالات ہیں کہ کسی چیز کے ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کر دیا. تو یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. جب اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. جب اللہ پہ توکل کی کمی ہوتی ہے تو پھر انسان چھوٹی سی چیز سے بھی گھبرا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیل نہیں ہونا چاہیے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اگر حالات خراب ہیں تو میرے دل میں وہ فیلنگ ہی نہیں ہونی چاہیے, کہ مجھے خوف محسوس نہیں ہونا چاہیے, مجھے ڈر محسوس نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے, دیٹس نیچرل, وہ ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اس خوف کو کتنا حاوی کیا ہم نے, اور اس ڈر سے اور اس میں ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے, رویہ ہے, ری ایکشن ہے, وہ کیا ہے. ہم باتیں کیا کر رہے ہیں, ہماری زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں, ہم کتنے کمپوزڈ رہتے ہیں, ہم پینک نہیں کرتے, ہم کھڑے رہتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اللہ پہ یقین کرتے ہیں. یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. حالات تو رہتے ہیں, اندر سے کبھی کبھی خوف بھی ہوتا ہے, لیکن ایمان والا اپنے خوف کو جو ہے وہ حاوی نہیں ہونے دیتا اور اس سے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی چیز کیا ہے کہ اللہ پہ جو توکل ہے اس میں جب کمی ہوتی ہے تو تب بھی انسان کا دل جو ہے وہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑا بے چین ہے, اور اس میں بڑی بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے. 5ویں چیز کیا ہے؟ اس چیز کے اوپر یقین رکھنا کہ جو سکون ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بار بار اللہ سے سکون کو مانگنا کہ اللہ دل کو سکون دے دے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا ہوتا, کیونکہ ہم اپنی کوشش کے اوپر توکل کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی کوشش کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر حال میں میری طرف متوجہ ہوں. جب بے چینی کی کیفیت ہے تب بھی اللہ سے دعا کرنا, اور ویسے بھی یہ سکون جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. اور اگر ہم اس چیز کا مطالعہ کریں سیرت کا, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کئی ایسی سچویشنز آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں, جو ان کا 23 سالہ زندگی تھی دین کی دعوت کے اعتبار سے اور نبوت کے اعتبار سے. اس میں کیا پتہ لگتا ہے ہمیں کہ ایسی سچویشنز آئیں جہاں پر جو ہے مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آئے جہاں پہ ان کے دل کے اندر, مسلمانوں کے دل میں تھوڑی خوف کی کیفیت تھی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس سے نکالا بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب ہم دیکھتے ہیں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے ہجرت کرنے کے لیے نکلے, تو راستے میں کیا تھا, بیچ میں رک گئے تھے غار ثور میں, ہمیں سب کو واقعہ پتہ ہے. اور غار ثور میں جب پناہ لی ہوئی تھی یا رکے ہوئے تھے تو اتنے میں کیا ہوتا کہ دشمن وہاں پہ پیچھا کرتے کرتے وہاں پہ پہنچ گیا. اور جب وہ وہاں پہ پہنچا, دشمن وہاں پہ پہنچ گئے, تو کیا ہوا کہ جب غار کے بالکل منہ پہ کھڑے ہوئے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ بالکل غار کے منہ پہ کھڑے ہیں, اور ان کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہوئی, تھوڑی خوف کی کیفیت پیدا ہوئی, اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر ہماری طرف دیکھ لیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. اب آپ ذرا اس سچویشن کو دیکھیے تو کیا پتہ لگتا ہے کہ باہر اگر نکلیں گے تو دشمن سامنے کھڑا ہے, پکڑ لے گا, پیچھے جانے کا راستہ نہیں, پیچھے سے غار بند ہے. تو ہماری عقل کے اعتبار سے, کیونکہ ہم ہر جگہ پہ ظاہری اسباب کو فوکس کر کے کہتے ہیں کیسے ہوگا, کیونکہ ہم لاجیکلی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نکال سکتے تھے. باہر نکلتے ہیں تب بھی مشکل, اندر رہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس سچویشن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر غم نہ کرو اللہ ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دے گا, یا یہاں پہ ان کو نظر نہیں آئے گا, یا فلاں جالا بن جائے گا, یا فلاں مکڑی ہوگی. یہ چیز نہیں ہے, یہ اسباب ہے. اسباب کیا ہونے ہیں, راستہ کیا ہونا ہے, وہ اللہ خود بنا دیتا ہے. ہمیں اینڈ ریزلٹ چاہیے. ہمیں کیا چاہیے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے, اور وہ کیا ہے, اللہ پہ بھروسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب یہ یقین کی کیفیت ہے تو پھر
اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر تھوڑی سی کیفیت آئی تھی فکر کی, تو پھر کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف دشمن سے پروٹیکشن کی بلکہ کیا فرمایا, فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے اوپر سکینت کو نازل کیا, سکون کو نازل کیا, یعنی دشمن سے بھی بچا دیا, اور دل کی جو بے چینی تھی, بے اطمینانی تھی, تھوڑی فکر تھی, اللہ نے اس کو بھی ایڈریس کر دیا اور سکینت کو نازل کیا. تو کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بے چینی کی کیفیت ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے. اسی طریقے سے غزوہ حنین کے اندر بھی جب مسلمانوں پہ شروع میں دشمنوں نے اٹیک کیا تو مسلمان جو تھے تھوڑے سے جو پینک کر گئے, بکھر گئے. اس وقت بھی جو ایک چیز امپورٹنٹ تھی, ایک تو مسلمانوں کو دوبارہ اکٹھا کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک صحابی سے بولا کہ آپ آواز لگائیے سب تاکہ دوبارہ اکٹھے ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اوپر جو سکون کو بھی نازل کرنا تاکہ ان کے دل سکون میں آئے. کیونکہ جب انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے یا وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے, تو یاد رکھیے کہ یہ چیز انسان کی ڈیسیژن میکنگ پاور کو بھی افیکٹ کرتی ہے. خوف کی کیفیت میں انسان سے چھوٹا سا فیصلہ کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. عام روٹین میں بہت بڑے بڑے فیصلے جو انسان جب دل مطمئن ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے, تو بہت بڑے بڑے فیصلے انسان جو ہے وہ فوراً کر لیتا ہے. لیکن جب خوف کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر بہت چھوٹے سے فیصلے کرنے میں بھی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہماری سائیکی کو جانتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے وہاں پہ کیا مسلمانوں پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینت نازل کی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر بھی کیا قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی طرف سے سکینت نازل کی. تو وہ جو سکون ہوتا ہے, جب انسان کا دل سکون میں ہوتا ہے تو پھر بہت سارے فیصلے کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہاں سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ جو دل کا سکون ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, سکینت ہوگی. اور انڈیویجولی بھی کیا ہے کہ انسان کا دل جب بے چین ہو تو یہ یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دلوں کو سکون دے سکتا ہے. تو اللہ سے مانگنا, اللہ سے خاص طور پہ اس چیز کو مانگنا کہ یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے ہم نے سارے کام کر کے دیکھ لیے لیکن مجھے دل کے سکون, میرے دل کو سکون نہیں آ رہا. تو ایسی سچویشن میں دعا خاص طور پہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما, اطمینان والی زندگی عطا فرما. ہم اللہ سے مال والی زندگی مانگتے ہیں, ہم اللہ سے اعلیٰ زندگی مانگتے ہیں, ہم اللہ سے کہتے ہیں فلاں ملک کی امیگریشن دے دے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں فلاں ملک کی امیگریشن مل جائے گی تو ہم بڑی سکون والی زندگی گزاریں گے. ہم اللہ سے گاڑی مانگتے ہیں, جب مجھے گاڑی مل جائے گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا. ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں اللہ مجھے اتنا مال دے دے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھے یونیورسٹی میں پڑھ جائیں, جب وہ اچھی یونیورسٹی میں پڑھ لیں گے تو سکون آ جائے گا. سب چیزیں ہو جاتی ہیں, دل کی کیفیت وہیں کی وہیں ہوتی ہے. کیونکہ ہم سکون کو جن چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں وہاں ان چیزوں میں ہے نہیں, اور جو چیز ہمیں اللہ سے چاہیے وہ ہم اللہ سے مانگ نہیں رہے, اور جو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں ان سے ہمیں سکون ملے گا نہیں. تو ڈائریکٹ اللہ سے سکون مانگیں. یہ مت سوچیں کہ نہیں میرا سکون جو ہے گاڑی کے اندر ہے, مال کے اندر, ہمیں نہیں پتا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس طرح ہمیں سکون دینا ہے. تو اللہ سے دعا میں خاص طور پہ دل کا سکون مانگا کریں کہ اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما, اطمینان عطا فرما, چین عطا فرما. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے, وہ ہمارے دلوں کو سکون ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ.